الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اپنے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے ہی اس بات کا انکار کروا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ کرنے کا تو دور ہے، چاہ بھی نہیں سکتا اگر پہلے اللہ نہ چاہے۔ تو یاد رکھیے کہ پہلے اللہ چاہتا ہے، پھر بندہ چاہتا ہے، اور پھر بندہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آیت جو ہے، اس کو پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ آج کے موضوع کو تھوڑا آسان کرنا ہے سمجھنے کے لیے، کہ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے تو جو عمل بھی ہم سے ہو رہا ہوگا اس کی قدر بڑھ جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نماز کے لیے آ کر بیٹھ گئے، نماز ادا کر لی، اور ہمارے دل میں یہ بات ہوئی کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا عمل تھا اور اس نے مجھ سے یہ کام کروا دیا ہے، تو ہمارے دل میں اس عمل کی جو ہے وہ ایک ویلیو بن جائے گی، ایک اس کی قیمت بن جائے گی کہ واقعی یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہوا عمل تھا جو اس نے مجھ سے صادر کروا دیا ہے، مجھ سے کروا دیا ہے، میرے جسم سے یہ کام کروا دیا ہے۔ کل ہم نے جو بات سیکھنے کی کوشش کی تھی اس کتاب اکمال الشیم سے، وہ یہ کہ بندے کا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی وہ عمل کرے تو اس کے اندر جو نیت ہے اس میں حاصل جو ہے، اس میں جو حاصل ہے نہ وہ ثواب ہو، نہ کوئی اللہ کی طرف سے اور کوئی انعام ہو، نہ جنت ہو نہ دوزخ ہو، اس میں جو حاصل ہے وہ رب ذوالجلال ہو، وہ رب کائنات ہو۔ اگر وہ رب ہمیں مل گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی ملکیت ہے، اس کی خلقت ہے، اور دنیا تو اس کی مخلوق میں سے وہ چیز ہے جو سب سے کم معنی رکھتی ہے اس کے پاس۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اس پوری دنیا کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اس کے سارے خزانے جمع کر لیے جائیں اور اتنے ہی کئی اور بھی لے آئے جائیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم بتا دیتا ہوں، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کچھ فکر نہ ہوتی، کہ ہمارے دلوں کے بارے میں یہ فکر نہ ہوتی کہ ان کے دل خراب ہوں گے، تو جو کفار ہیں اور جو یہ یہود و نصارہ ہیں ان کو جو ہے سونے کا بنا دیتے، یعنی اتنا سونا دیتے کہ یہ سونے کے بن جاتے۔
یہ دنیا جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے اپنے پاس، وہ کہتے ہیں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جب عمل اللہ کے لیے ہوگا اور حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو اس کی مخلوق ہیں، اور اس کی مخلوق میں جو سب سے کم تر چیز ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، جو آج کل کے حساب سے اب تو نہیں آتا، وہ 5 روپے کا 5 پیسے کا سکہ ہوتا تھا، لویسٹ ویلیو کی چیز تھی۔ اب کوئی ہمیں مانگنے والا آتا نا سامنے، اگر گاڑی میں 5 پیسے کا سکہ پڑا ہے، وہ مانگ نہیں بھی ہوتا تھا نا، اس کو بلا کے بھائی یہ لے جا، زمین پہ بھی پھینک دیتے تھے، بھائی یہ اٹھاتے رہنا، اتنی لو ویلیو چیز ہے۔ تو ہمیں نیت جو کرنی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ اب یہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے، تو یہ مثلا ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ اللہ کی نیت کریں ہم تو ثواب کی نیت نہ کریں، اور ہم جنت کی نیت نہ کریں۔ دیکھیں رمضان مبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ یہ میرا مہینہ، اور اس کا بدلہ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں ہوں۔ یہ میرا مہینہ ہے، اس کا بدلہ میں ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اخلاص جو ہے وہ عمل کے اندر، اس کی جو حد ہے، اس کی جو ہائٹ ہے، وہ یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو پا لوں۔ اسی سلسلے میں آگے مصنف جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں، ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ فرماتے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی تو اس کو ہجرت واقعی اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے۔ اگر تو صاحب عقل و فہم ہے تو حضرت کے اس جملے پر تأمل کی نظر سے بغور دیکھ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے ہجرت کی، یعنی ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف گیا۔ ہجرت ہم لوگ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اللہ کے لیے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو ہجرت کی یعنی کہ چھوڑ کر ایک چیز کو اور دوسری چیز کی طرف آئے، جو چیز اس وقت فائدہ مند نہیں تھی اس کو چھوڑ کر زیادہ فائدے والی چیز کی طرف آ گئے۔ تو ہمارے لیے بھی تو یہی ہے نا کہ اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر اور کسی چیز کی طرف آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی اچھی چیز کی طرف آئیں گے نا، پھر ہم اسی چیز کی طرف تو نہیں جائیں گے کہ جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ بھائی ایک گاڑی ہے کسی کے پاس، ایک بندہ اس کو بولتا ہے یار 10 لاکھ روپے آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں۔ آپ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی۔ اب آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ جو میری گاڑی ہے میں اس کو 10 لاکھ روپے اوپر دے رہا ہوں تو اس سے بڑھیا گاڑی ملے گی۔ آخر اس کو آپ دنیا دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، پیسہ دنیا ہی ہے نا۔ آپ ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ مجھے تو اس سے بڑھیا گاڑی ملے گی۔ جب آپ وہ پیسے اس کو دے چکتے ہیں اور وہ جب گاڑی پہ سے کپڑا ہٹاتا ہے تو چمچماتی وہی گاڑی ہوتی ہے جو آپ نے اس کو دی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی یہ تو وہی کی وہی چیز ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایک چیز چھوڑی ہے تو دوسری مجھے نہیں ملے، یہ تو آپ نے وہی چیز مجھے دے دی ہے۔ تو ہجرت جو ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے ہجرت کی تو ایک صحابی کے بارے میں کچھ شک ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ ہجرت جو کر کے آئے ہیں ان کی نیت جو ہے وہ ہجرت کی نہیں تھی، انہوں نے کسی اور وجہ سے ہجرت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پردہ بھی رکھا اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس شخص نے جس کام کے لیے ہجرت کی ہے، جس نیت سے ہجرت کی ہے، تو اس کو ثواب جو ہے اسی چیز کا ملے گا۔ جس نے صرف اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو ثواب اللہ تعالیٰ ملے گا، اور جس نے جو ہے کسی اور مقصد، جیسے وہ صحابی جو تھے وہ کسی وہ عورت کے جو ہے وہ اس میں عشق میں مبتلا تھے، تو انہوں نے اس عورت کے لیے، وہ عورت مسلمان تھی اس نے ہجرت کر لی تھی تو وہ اس کے پیچھے آ گئے تھے، بعد میں خیر انہوں نے اپنی نیت درست کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، ان کے بارے میں کیا کہنا، انہوں نے اپنی نیت درست کی اور پھر انہوں نے
جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنی بات جو ہے وہ پیش کی. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے جو پہلے ہجرت جس نیت سے کی تھی کہ میں ان سے جا کے نکاح کر لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیت سے ہجرت کی ہے ثواب اسی کا ملے گا. تو ہم بھی اگر کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں اور کسی چیز کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو استعمال کر رہے ہیں. عمل جو بنتا ہے وہ جسم کی اور روح کی محنت سے بنتا ہے. نے پڑھا تھا کہ عمل جو ہے جسم اور روح دونوں، جسم کا کام اور روح کا اخلاص یہ شامل ہو تو ایک مقبول عمل بنتا ہے. اور عمل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. تو ہجرت بہتری کی طرف ہوئی تھی، اور اگر ہجرت میں بھی کسی کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت اللہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ملے گا. یہ تو اصلاح کرنے والے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دین جو ہے ہمارے پاس وہ تو موجود ہے نا. تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہمارے پاس تو یہ بزرگوں کے اقوال بھی آ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو. اب اس کے اندر ہمارا فائدہ بتا رہے ہیں اور ہمیں ہی انکریج کر رہے ہیں کہ عمل جو ہے اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، یا عمل جو ہے اس کو ایک تو نیت ہوتی ہے عمل سے پہلے، اور ایک ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا جی؟ تو عمل کرنے کے بعد انسان کی سوچ کیا ہونی چاہیے. عمل سے پہلے نیت اور عمل کے بعد اس کی سوچ. وہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ ان کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو 6 مہینے ہوتے تھے وہ رمضان کے لیے دعا کرتے ہوئے گزار دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے. اور رمضان کے بعد کے جو مہینے ہوتے تھے وہ اس استغفار میں گزار دیتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو عبادات رمضان میں آپ کی توفیق سے کی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما. ایک دعا وہ کرتے تھے عمل سے پہلے، اور پھر ایک عمل وہ کرتے تھے اس عمل کو قبول کروانے کے لیے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کون سا عمل جو ہے وہ زیادہ قبولیت والا ہوتا ہے. بندے کو کسی عمل کے کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، بندہ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کو وہ توفیق حاصل ہو گئی ہے. اب وہ اس کے بارے میں کیا سمجھے؟ وہ اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آیا تھا اس کا فیصلہ کہ میں نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اور یہ اس بادشاہ کا انعام ہے میرے لیے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے سامنے اپنی عبادت مجھ سے کروائی. بڑوں کے کام کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے نا. ایک جیسے ہے کہ آدمی جو ہے ایک چھوٹے مجمع سے خطاب کر رہا ہے، ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہے، ایک کسی بڑی مسجد میں خطاب کر رہا ہے، ایک کسی بڑے بزرگ کے پہلو میں بیٹھا ہوا خطاب کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اور ایک خطاب کیا ہو کہ ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بول دیجیے کہ یہ جو عالم صاحب ہیں یا یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ آج قوم کو کچھ اچھی باتیں بتائیں گے. اتنی بڑی بات ہوتی ہے. اور اسی طرح کر لیں کہ یہ جو سارے علماء بیٹھ کے کسی ایک کو بول دیں، یا کوئی بڑا عالم ایک چھوٹے عالم کو بول دے کہ آج تم نے کوئی اچھی بات بتانی ہے، بڑے کی نسبت ہوتی ہے اس سے چھوٹا جو ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ بڑے نے جو ہے میری انکریجمنٹ کی ہے، مجھے انکریج کیا ہے، میرا اعزاز کیا ہے.
تو بندہ خیال کیا کرے، میرے رب نے میرے لیے اچھے عمل کا فیصلہ بھیجا کہ میں نے یہ عمل کر لیا، میرے اللہ نے میرے بارے میں خیال کیا، میرے اوپر اٹینشن کی، میرے اوپر توجہ کی، میرے لیے یہ عمل لکھے اور نیچے اس کا فیصلہ بھیجا، اور پھر مجھ سے یہ عمل کرایا۔ یہ تو سوچ ہو گئی، لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو عمل مجھ سے ہوا ہے، یہ آیا تو بڑے کے یہاں سے تھا لیکن کرنے والا تو چھوٹا تھا، تو عمل جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اونچ نیچ تو رہ گئی ہوگی۔ تو میرا عمل جو ہے یہ حقیر ہے، میرا عمل جو ہے یہ حقیر ہے، اگر اللہ اب اس کو قبول نہ کرے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو عمل کرنے کے بعد اس جو سعادت ہے عمل کی، اس کو بھی جانچنے کے بعد، اس کو محسوس کرنے کے بعد، پھر بھی عمل کو ڈال دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ عمل ٹوٹا پھوٹا عمل تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اترانا اس عمل پہ پھر بھی نہیں ہے، آخر دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کیا ہے، اسی کے حضور پیش کر دینا، یا اللہ میں کبھی عمل جو ہے وہ اس حق بجان، میں کبھی اس حق کے ساتھ عمل کر ہی نہیں سکتا جو ریکوائرڈ ہے، جو آپ کی شایان شان ہے، اس تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ عمل میں ٹوٹا پھوٹا لے کے آگے ہوں، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیجئے۔ پھر جو رب قبول کر لے، اس امید کے ساتھ پیش کر دیا ہے اب وہ قبول کر لے، یہ نہیں کہ اب کیا ہے تو اللہ تو قبول کرے گا، عمل تو کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کرے گا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ عمل کروا کر بھی جو ہے اور وہ قبول نہیں کرتا، اور بعض لوگوں سے جو ہے وہ ایسے قبول کراتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ شراب خانوں سے اٹھا کر اولیاء کا سردار بنا دیا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا، ایک عابد کا، عالم کا نہیں، ایک عابد زاہد کا قصہ آتا ہے کہ وہ کئی 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور اکیلا بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اس کی مثال ایسی تھی کا مثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، آخر میں عمل اس کا ایسا ضائع ہوا۔ تو عمل کرنا، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت دے تو دی، وہ تو رب ہے، مہربان ہے، ہمارے اوپر مہربان ہے، اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے، وہ تو اچھے عمل بھی اسی طرح جاری فرما رہا ہے، آپ لینے والے بنے، آپ نے وہ عمل لے لیا، ہم اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے، اب یہاں آ کر اس کا شکر ادا کریں، اور یہاں سے جا کر اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ نہ آئے کہ یا اللہ میں نے تو بڑا کام کر لیا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات انشاءاللہ ابھی آگے بھی آئے گی کہ اگر کوئی عمل، اچھا عمل دوسری دفعہ کرنے کو ملتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جو پہلے والا عمل تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ پھر آخر میں قبولیت تو اسی سے کروانی ہے، تو کیوں نہ عمل جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے عمل کے لیے دعا کی جائے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ یا اللہ ہم نے عمل کیا ہے، یہ بھیجا تو تیری طرف سے گیا تھا، شان والے کی طرف سے شان والا عمل تھا، یا اللہ جس کی طرف آیا تھا وہ بندہ تو ناکارہ ہے، یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، جو غلطیاں اس میں ہوئی ہیں وہ ہم معاف فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ मिलाकर काबे की तामीर की थी। काबा जो था, जो अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह जो है, उसकी तामीर की थी। इतनी बड़ी सआदत अल्लाह ताला की तरफ से मिली थी। और जब तामीर कर बैठे तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये कलिमात उनको सिखाए कि अब दुआ करो मुझसे कि अल्लाह ये जो अमल हमने किया है इसको कबूल फरमा ले। भाई कोई क्या अमल किया है? अल्लाह के कहने पे अमल किया है, और इतना बड़ा अमल किया है, अल्लाह का घर बनाया। जो आते इसके आने वाले इसके बाद आने वाले जितने लोग होंगे सब इसके आगे सजदा करेंगे और आकर इसका तवाफ करेंगे और यहाँ आना अपनी सादत समझेंगे। नहीं, अब दुआ करो कि ऐ अल्लाह ये जो अमल हमने किया है इसको कबूल फरमा ले, रब्बना तकब्बल मिन्ना। तो ये सोचें कि नबी ने अंबिया जो है उनके लिए तो जन्नत जो है वो पक्की ठक्की है। अंबिया जो है उनके लिए तो जन्नत है ही, लेकिन उनसे भी अच्छा काम करवा के आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनसे कि अब जो है दुआ मांगो, रब्बना तकब्बल मिन्ना। तो ये आमाल जो है ये बनाने भी हैं, अच्छे भी बनाने हैं, इखलास वाले भी बनाने हैं। इनको अच्छी तरह प्रिजर्व भी करना है और फिर इनको अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ कबूल भी करवाना है। सिर्फ बना के स्टोरेज में नहीं डाल देना, इनको अल्लाह के यहाँ कबूल भी कराना है। रब्बना तकब्बल मिन्ना। आगे फरमाते हैं कि ताअत पर इस एतबार से ना इतराना कि वो तुझसे तेरी कुदरत और इख्तियार के साथ जाहिर हुई, बल्कि ये ख्याल कर के खुश होना कि खुदाए ताला के फजल व रहमत और तौफीक के साथ जाहिर हुई। चुनाचा अल्लाह ताला फरमाता है, तू कह अल्लाह ताला के फजल से और इसकी महर से सिवा महर से सो इसी पर चाहिए कि खुशी करें। ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी अच्छा काम होता है, जो भी अच्छा काम होता है वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। अच्छे काम का होना, और आगे एक और बात भी आएगी इंशाल्लाह, वो अच्छे काम का होना और बुरे काम का होना, इसके अंदर दोनों चीज़ों के अंदर कुदरत, ताकत जो है वो अल्लाह ही की शामिल होती है। हम क्या पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना बुराई से बचने की किसी में ताकत है और ना अच्छा करने की किसी के अंदर वो हिम्मत है, अगर अल्लाह ना चाहे तो। इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ना चाहे तो ना कोई अच्छाई कर सकता है ना कोई बुराई कर सकता है। लेकिन हम तो लोगों पे डाल के बैठे होते हैं, यार फलां ने मेरे साथ बुराई कर दी, यार फलां ने मेरे साथ इस तरह का मामला कर दिया, नजर लगा दी उसने। ऐसे ही है ना, तो हम तो लोगों के ऊपर डाल के बैठे होते हैं और सारा दिन क्या पढ़े होते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमा इतना आम है, इतना आम है कि वो हर आदमी जो है ना, कोई भी कहते हैं ला हौला, जब ये कलमा पढ़ा जाता है ना लोग बोलते हैं यार कोई ना कोई बुरा काम होगा, देख के आते हैं इसने लाहौल पढ़ा है, कोई ना कोई बुरा काम हो रहा होगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये इस जो कलिमात है इनका मतलब थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कल एक हजरत की कल सवाल जवाब की मजलिस थी, उसमें एक सवाल आया कि कोई बात पूछनी, हजरत ने कहा अगर सवाल सही है तो उसको पूछने में कोई मसला नहीं है, फिर कहीं भी उस सवाल को पूछा जा सकता है। अगर सवाल जो है वो सही है उसको पूछो, नहीं पूछेंगे तो अमल जो है उसकी वक़्त नहीं रहेगी। माशाअल्लाह का क्या मतलब होता है? माशाअल्लाह हम लोग कितना बोलते हैं? माशाअल्लाह का मतलब होता है कि जो अल्लाह चाहे। माँ का मतलब होता है जो, और शाह अल्लाह जो अल्लाह चाहे, या जो अल्लाह ने चाहा। कोई अच्छी चीज देखते हैं माशाअल्लाह, ये जो अल्लाह ने चाहा वैसा ही है। फिर हम बोलते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। भाई आप कब आओगे? कल आऊंगा इंशाअल्लाह। भाई अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कल आपके पास आ जाऊंगा,
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کلمات ہوتے ہیں جو ہمیں یاد بھی ہیں، جو ہمارے زبان پر چڑھے ہوئے ہیں، ان کا ضرور مطلب پوچھیں، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں۔ جب مطلب آئے گا تو یہ جب آئندہ آپ کہیں گے تو آپ کو یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا انوارات ظاہر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جو کام ہے وہ ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ طاعت یعنی اچھے کام پر اس اعتبار سے نہ اترانا کہ وہ تیری قدرت اور اختیار کے ساتھ ہوا ہے۔ عقائد اہل سنت والجماعت وہ یہ ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی۔ بندے کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اچھے عمل کو لے گا یا وہ برے عمل کو اختیار کرے گا۔ اگر وہ اچھا عمل اختیار کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ عمل آیا کہاں سے ہے؟ اس عمل کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اس عمل کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی برا عمل اختیار کر لیتا ہے تو اس برے عمل کو بھی اس نے بنایا نہیں ہے، اس برے عمل کو بھی تخلیق یا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ بندے کے پاس اختیار تھا کہ اچھے کو اختیار کر لے یا برے کو، نہ کوئی برائی ہو سکتی ہے نہ اچھائی ہو سکتی ہے اللہ کے چاہے بغیر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہاں یہی کہلوایا گیا تھا نا کہ آپ فرما دیں کہ جو کچھ ہے اللہ کی ہی مرضی سے ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ قل لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے آپ کا، اپنے اوپر کسی چیز کے ہونے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ نفع ولا ضرہ، کہ میں اپنے لیے کوئی نفع کر لوں یا اپنے آپ کو کوئی ضرر پہنچا لوں، فائدہ اور نقصان میں اپنے آپ کے لیے میں خود نہیں سوچ سکتا۔ الا ماشاء اللہ، ہاں یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہے گا تو پھر فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ منظور خدا جو ہے وہ بھلائی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا عمل اللہ کی طرف سے آیا اور نعوذ باللہ برا عمل آیا تھا وہ شیطان کی طرف سے تھا، نہیں، شیطان خالق نہیں ہے، شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ شیطان جو ہے وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو جو یہ والا عمل ہے تمہارے پاس چوائس آ رہی ہے، یہ والا لینا، یہ ریڈ والا، وہ گرین والا نہیں لینا۔ یہ شیطان یہ چوائس ڈالتا ہے، ریڈ والا لینا، گرین والا مت لینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک فرشتہ آ کے ہمارے دل میں القاء کرتا ہے، القاء کرتا ہے کہ دیکھو لال سے بچنا، وہ ہرا والا لے لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ اتارا ہے، اس کو پسند کیا ہے۔ خالق اور مالک اچھائی برائی کا وہی ہے، لیکن اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے اسی لیے تو سوال جواب ہے، اسی لیے تو آخرت میں ترازو ہے۔ یہ اگر اختیار نہ دیا ہوتا، وہ کسی کے لیے اچھائی لکھ دیتا، کسی کے لیے برائی لکھ دیتا، تو پھر تو پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ اتنے لوگوں نے 47% جہنم میں جائیں گے اور 53% جنت میں جائیں گے۔ تو پھر یہ کھیل کس چیز کا تھا؟ یہ سارا جو ایک بنا پڑا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ تماشا ہی ہے، یہ تماشا کس چیز کا تھا؟ نہیں، یہ تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بساط بچھائی ہے کہ دیکھ لے کہ کون کرتا ہے تم میں سے اچھے اعمال۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کون اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، کون برائی سے بچتا ہے اور اچھائی کو اختیار کرتا ہے، کون اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اس کا کفر اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سارا جو بساط بچھائی گئی ہے یہ اس کے لیے ہے، یہاں اختیار ہے بندوں کے پاس۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اچھا عمل ہو جائے تو کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ جو اچھا عمل ہے، ارے تو مراقبے بہت کرتا ہوں اسی لیے جو ہے وہ حضرت جو ہے اپنے قریب بٹھا لیتے ہیں،
تو عبادت بہت کرتا ہوں، اس لیے جب بھی میں آتا ہوں نا حضرت اپنے سامنے ہی بٹھاتے ہیں مجھے، حضرت بڑی اچھی طرح مجھ سے بات کر لیتے ہیں۔ میں تو ٹوپی جب سے پہننا شروع کیا نا، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، جب کہیں بھی جاتا ہوں پہلے سلام لوگ کرتے ہیں۔ پہلے میں جاتا تھا میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ایسے تو ہوگا، اچھے عمل کا جو ہے وہ ایک ظاہری نتیجہ بھی ہوگا، ایک بات اور باطنی بھی کئی اس کے فائدے ہوں گے، لیکن جان لینا چاہیے یہ عمل جو ہے یہ بنایا ہوا کسی اور کا ہے، آپ کو یہ کرنے کی سعادت دی گئی ہے، تو پھر اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اور ماشاءاللہ یہاں تو بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں، سال خراب ہو جائے گی، حضرت ناراض ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہم عام طور پہ جو ہے اگر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں چکن بریانی، اور کوئی آ کر ہمیں کہے کہ جو آپ چکن بریانی کھا رہے ہیں، ہم نے جو ہے آج اسپیشل ایک گوشت کی بریانی بنائی ہے، آپ ہماری طرف سے وہ کھائیں، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں لا کے دی، کہ جو چیز ہمارے پاس تھی اس سے بہتر آپ نے ہمیں لا کے دی اور ہم نے وہ چیز جو ہے وہ کھائی، ہم اس کا شکر گزار ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ نہیں بولتے یار اتنی دیر سے لائے ہو، ایسے تو نہیں بولتے نا کہ ساری زندگی ہو گئی چکن کھاتے ہوئے، اب تجھے یاد آیا تھا کہ وہ بریانی گوشت کی لے کے آنی ہے، لا ادھر، ایسے نہیں بولتے، وہ آئندہ جو ہے نا وہ لے کے نہیں آئے گا، بندہ جو لایا ہوگا نا اسی میں ہمارا سر منہ دے مارے گا، کہ ایک تو لے کے آئے ہیں اوپر سے باتیں اتنی سنا رہے ہیں۔ تو بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، شکر سے کیا ہوگا؟ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا۔ تو یہی جو صفت ہے یہ اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ جو ان بلڈ صفات ہے نا ہر آدمی کے اندر یہ ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی ہو کیسے ہی مزاج کا ہو، اگر وہ آپ کو کوئی چیز دے آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے نا تو آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گا، وہ بولے گا یار آئندہ اگر میرے پاس اور ہوا نا میں اسی کو لا کے دوں گا، یہ بندہ کتنے اچھی طرح اس نے ایکسیپٹ کیا ہے مجھ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر طاعت نصیب آپ کے نصیب کر دی ہے، اگر کوئی اچھے عمل کی سعادت آپ کو دے دی ہے، تو اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ لائن شکر تم، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اور بڑھا دوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ عمل جو ہے یہ دوبارہ بھی مل جائے، یہ سعادت دوبارہ بھی مل جائے، یہ جو انوارات اور تجلیات ہمارے دلوں پر آ رہی ہیں، یہ جو روشنیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو اندھیرے ہمارے دلوں سے جا رہے ہیں، یہ ہم اور بھی دیکھیں، اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ شکر ادا کریں گے تو بڑھ جائے گا، شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ شکر وہ کہہ لیں اس طرح ادا کرنا ہے، اللہ اکبر، کہ بندہ آخر میں کہہ دے کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو عطا ہوا ہے، یہ میرے رب کی مرضی سے عطا ہوا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ کام کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ میرے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے، میرے رب کا شکر ہے۔ شکر صرف زبان سے اتنا ہی ادا کر دینا ہے، ایک ہوتا ہے شکر ادا کرنا، ایک ہوتا ہے شکر گزاری، کہتے ہیں نا کہ احسان مند رہنا، اللہ تعالیٰ کا ہم صرف شکر ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو احسان مندی والی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، تم نے صرف شکر ادا کر دینا، میں بڑھا دوں گا۔ بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تو ان کے احسان مند رہنا پڑتا ہے کہ پھر آگے سے دوبارہ بھی تو یہ ہمیں دینا۔ کریم بھائی اگر ایک دن ہمیں وہ تازہ نان انہوں نے کھلایا، ہم کہیں کریم بھائی روزانہ تعریف کرنی پڑے گی، آپ یقین کریں کہ وہ ہے نا ہر چیز 100% بڑھ کے ہی آئے گی، لیکن ایک دن آپ بولیں نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بولیں گے اچھا یہ تو واقعی ان کے پیٹ جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جو دال چاول والا آئٹم لاتا ہوں یا کوئی ایسا سبزی والا آئٹم لاتا ہوں، دیکھیں نا یہ ہم لوگ اس چیز کا تو مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ چیز جو آئی ہے اس کی ویلیو نہیں کریں گے تو اگلا کہے گا کہ بھئی اس کو دینے کا فائدہ کیا ہے، اور ویلیو کریں گے اس کا شکر ادا کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا قرآن کے اندر، اور یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، بندہ تو اپنے کلام سے مکر سکتا ہے، بندہ عاجز ہے، رب جو ہے
وہ بلند اور بالا ہے، وہ شان اور عظمت والا ہے، وہ اپنے کلام سے کبھی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا جو کلمہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے وہ ہوتا ہے، وہ ہوگا، وہ پہلے بھی ہو چکا ہے، جو واقعات پچھلی قوموں کے آئے ہیں، جو اب بولا ہوا ہے وہ بھی ہوگا، اور جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بھی ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ احسان مندی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے، جب عمل کرتے ہیں نا، نیک عمل، اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاعت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، طاعت کے بدلے اطاعت نصیب ہو جاتی ہے۔ طاعت نیک کام کو بولتے ہیں، اور اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی ماننے کی صفت، تو یہ ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ تو اطاعت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ پھر لگے رہنا، اللہ کی فرما برداری پر لگے رہنا، اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھنا، کرتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، یقین کریں یہ جو اچھے کاموں کی جو توفیق ہے یہ ملتی رہے گی۔ یہ جو صوفیہ حضرات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم ان کو ایویلویٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے اندر سے جان نہیں سکتے، باہر سے ہی جان سکتے ہیں نا، ایویلویشن تو باہر سے ہی ہوتی ہے، جو چیز گیون ہوتی ہے اسی کی ایویلویشن ہوتی ہے۔ تو اس سائنس کو بھی ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ ہم ظاہر ہے بزرگوں کے کوئی دل میں جھانک کر تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ان کے پاس یہ کون سا دل ہے کہ جو روزانہ جو ہے اور ہر دفعہ جو ہے اور جب بھی ان سے ملو یہ ایک اوپر کی کیفیت میں ہی ملتا ہے اللہ سے اور قربت کی کیفیت میں ملتا ہے، کوئی یہ ایسی کیفیت میں نہیں ملتا کہ ہمیں پچھلی دفعہ جو ملا تھا اس سے کم کیفیت ہو۔ اس سائنس کو تھوڑا سا ایویلویٹ کریں، یہ لوگ ایسا کیا عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ایویلویشن ہے، ہم یہ مثلا وہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا ایسے ہی ہے، لیکن ایک کہتے ہیں سائنس ہے، ہر ایک کو حق ہے فریڈم آف اسپیچ، اور کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے ایک ایویلویشن کرتے ہیں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عمل سے پہلے بھی فکر ہوتی ہے، عمل کی بھی فکر ہوتی ہے، اور عمل کے بعد بھی فکر ہوتی ہے۔ اور یہ جو فکر ہوتی ہے کہ عمل اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ یہ عمل صحیح طرح کروا دے، اچھا صحیح طرح کر بھی دیا، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما دے، یہی بندہ تو ولی اللہ ہوتا ہے۔ وہ مانگتا بھی اللہ سے ہے، کرتا بھی وہی ہے جو اللہ نے اس کو بھیجا ہے، کام بھی وہی کرنا ہے، اور پھر مراد بھی اللہ کے سامنے لے کے آتا ہے، یا اللہ جو کروا دیا اس کو قبول بھی فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا بڑھا کے دیتا ہے، ہر دفعہ آپ دیکھیں گے کیفیت بڑی ہوئی ہے اوپر، یہ گراف اوپر جا رہا ہوتا ہے، یہ گراف جو ہے نا یہ اوپر جا رہا ہوتا ہے ایسے ہی۔ یہ کیسے اوپر جا رہا ہوتا ہے؟ یہ فضل، شکر 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 شکر، یہ اس شکر کا فضل ہوتا ہے کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ روزانہ اوپر جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایویلویشن ہے، باقی جو اصل ہے وہ اصل کرنے والے جانے۔ تو طاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بات آ جائے تو یقین جانے کہ اس کے اوپر جو ہے خوش ہونا چاہیے کہ بڑے نے مجھ پر انعام کیا ہے، اس کام کو جو ہے اچھی طرح کر دینا چاہیے۔ اعتکاف میں آئے، ارے اچھی طرح یہاں پر ہر وقت وضو میں رہیں، اچھی طرح کریں، جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر یہاں پر کوئی بیان ہو رہا ہے یا بات ہو رہی ہے، حضرت کا بیان ہوتا ہے رات کو، تو اس کے اندر جلدی پہنچے۔ بیان شروع ہوگا اگر 1:15 پہ، تو ہم نے 1 بجے یہاں پہلے بیٹھ کے اپنی سوچ کو جو ہے وہ جو ہے نا وہ پہلے خالی کرنا ہے، یہاں پہلے آ کے بیٹھے، 15 منٹ پہلے آ کے بیٹھے، مراقبہ کریں کہ ہماری سوچ خالی ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، تو باتیں جو آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ حضرت کی جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ باتیں قیمتی ہوتی ہیں۔ ذہن خالی نہیں ہوگا نا تو وہ ایسے ریفلیکٹ ہو کے اور واپس چلی جائے گی، پھر ہم کہیں گے حضرت کا بیان تو ہو حضرت نے آج کیا بیان فرمایا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ حضرت نے آج جو ہے، حضرت نے تو آج جو ہے وہ نزول فرمایا ہی نہیں ہے، عام آدمی کا تو کے لیے تو بیان ہی نہیں تھا، اور ساتھ والا بول رہا ہوگا یار صحیح، اتنی اچھی باتیں حضرت نے اتنی آسان باتیں جو ہے وہ فرمائی ہیں،
ساتھ والا یہ بول رہا ہوگا اور ہم کیا بول رہے ہیں کہ او ہو حضرت نے جو آج فرمایا ہے یہ تو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. تو ساری باتیں وہ باؤنس بیک ہو کے چلی گئی ہیں آپ سے. تو بہرحال جو ادب ہے عمل کا اس کو عمل کے ادب کی طرح کریں، عمل کو ادب کے سانچے میں ڈھال کر کریں، اس کی قدر کریں اور اس کے اوپر شکر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے قبولیت کے لیے رکھ دیں. اپنی ذات سے 1% بھی یہ امید نہ ہو کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے، یہ مجھے مقدر ہونا ہی تھا، میں تو یہ کام کیا تھا، میرے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا. یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچیں. یہ سوچ شیطان کی ہے. شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو یہاں سے باہر نہیں لے کے جا سکتا. ہاں وہ اتنے وساوس ڈال سکتا ہے کہ آپ جو ہے جسم مسجد میں ہو اور آپ کی جو روح ہے وہ باہر ہی کھڑی ہوئی ہو. اتنے وساوس ڈال سکتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ بس ایک اللہ اکبر کہنے سے شیطان جو ہے وہ کتنے فاصلے پر بھاگ جاتا ہے. تو تسبیحات بزرگ بتاتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. یہ سارے جو کلمات ہیں ان کا دور اپنے اوپر جاری رکھیں. استغفر اللہ، استغفار پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بزرگی والا ہے تو یہ پڑھتے رہیں. ہر وقت زبان پہ کچھ نہ کچھ جاری رہے، ہر وقت زبان پہ کچھ نہ کچھ جاری رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جگہ عطا کی ہے، ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ہمارے زبان پہ کچھ نہ کچھ جاری رہے. یہ زبان خالی نہ رہے. زبان جاری نہیں ہے تو مراقب رہے. مراقبہ بھی کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں بس آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند نہیں ہے تو پھر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فکر میں ہوتا ہے نا، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوا بھائی؟ یار وہ گاڑی پہ اسکریچ مار کے چلا گیا. اب کیا ہے، منہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ وہ اسکریچ گاڑی پہ مارا ہے، تمہارے جسم پہ تو اسکریچ نہیں لگا. تمہارا شکل کیوں بن گئی؟ تمہارے تاثرات کیوں چینج ہو گئے؟ بھائی وہ گاڑی تھی، اب اس کو شو خراب ہو گئی، بنوانا پڑے گا، یہ سب ہے. غم جب لگ جاتا ہے نا، ایک غم کی فکر ہوتی ہے. اللہ کا بھی غم لگا لیں اپنے آپ کو، اللہ کا بھی غم لگا لیں. اب دیکھیں ہمیں تو مثالیں ایسی دینی آتی ہیں، تو بڑے ہیں تو بڑوں کو بڑی مثالیں دینا آتی ہیں. ہمیں تو یہ گاڑی کی اسکریچ والی مثالیں دینا آتی ہیں. ہم تو سارا دن اسی غموں میں ہے نا، ہم تو خود سارا دن اسی غموں میں ہے. دھوپ میں کھڑی ہے گاڑی، پتہ نہیں اس کے رنگ کا کیا حال ہو رہا ہوگا. آدھا غم تو ہمیں یہ کھائی جا رہا ہے. کئی دنوں سے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، پھر مٹی بھی پڑ رہی ہے، اس کا مٹی پڑ رہی ہے، اس کا پینٹ بھی خراب ہوگا، اور آگے عید ہے، لوگوں کے یہاں لے کے بھی جانی ہے. دیکھیں کیسے، یہ صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بیک آف دا ہیڈ یہ چل رہا ہے ہمارے سروں میں نا، یہ چل رہا ہے. جب مراقب رہیں گے، جب غم اللہ کا لے لیں گے، یہ سب چیزیں نکل جائیں گی. پیالہ جو ہے جو خالی ہوگا وہ پھر اطاعت سے بھر جائے گا، وہ طاعات سے بھر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا اس کے اندر کمی بیشی معاف فرما دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے جیسا عمل کرنے والا بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيزَانِ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا رحمت.